شیخ محترم، پہلا سوال ہے گروپ نمبر 10 سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر میرے والد شرک کرتے کرتے اگر ان کا انتقال ہو جائے اور انہوں نے پتہ نہیں تھا کہ وہ شرک کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ ان کا کیا انجام ہوگا؟ اور اس میں سوال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں راہ اعتدال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رب ہونے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کے حق ہونے، جنت حق ہونے، ان تمام چیزوں کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اور جہالت اور نادانی کی وجہ سے ان سے شرک ہو جا رہا ہے، خواہ یہ شرک اصغر ہے یا شرک اکبر ہے، تو اس کی دو صورت ہے۔ یہ ہے کہ یا تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اللہ بہتر جانتا ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، لیکن بظاہر وہ مسلمان ہیں، بظاہر ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی جب بظاہر مسلمان ہوئے تو۔ جی، بھلے سے کھلم کھلا شرک کرتے ہوں۔ بھائی بتایا نا کہ جو ہم نے شروع میں شرط رکھی اس کو بھی آپ سامنے رکھیں، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ یہ ہے کہ وہ اسلام کو حق مانتے ہیں، قرآن کو حق مانتے ہیں، رسول کو حق مانتے ہیں، یوم آخرت کو حق مانتے ہیں، قبلے کو حق مانتے ہیں۔ ان کو یہی بتایا گیا کہ جس قرآن پر ایمان لاتے یہی قرآن اور حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کی وجہ سے اور انہیں کوئی سمجھانے والا، حجت قائم کرنے والا ان کے اوپر نہیں رہا، تو ٹھیک ہے، ان کو معاملہ دنیاوی طور پر کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ مسلمان کا ہوگا، اخروی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جی، آج کے حالات کے پیش نظر سارے اس زمرے میں آ جائیں گے؟ سارے نہیں آئیں گے، سارے نہیں آئیں گے۔ دیکھو، انہوں نے لکھا بھی ہے کہ ان کو جو ہے معلوم نہیں تھا۔ نہیں، اب بھائی دیکھیے اس میں لیکن کی بات نہیں ہے، آپ معلوم نہیں ہونا۔ مثال کے طور پر آج کا بندہ اگر کسی کے والد، بھائی دیکھیے بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، دیکھیے کہ وہ تقلید کی بنیاد پر یہ غلطی کر رہے ہیں، انہیں یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ کفر کا حکم لگنے میں معنی ایک چیز کیا ہے؟ تقلید بھی ہے۔ شیخ صالح الفوزان صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، اس لیے کہ صرف سن لینا ہے کہ نہیں، یہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کو سمجھیں بھی، سمجھ لے کہ ہاں بھائی اگر آپ ٹھیک ہے سمجھا دیا آپ نے کسی کو، وہ سمجھ بھی گیا، جیسے ان کے بہت سے علماء ہیں، پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، تعویل وہاں پر نہیں ہے، تو ظاہر بات وہ لوگ کافر ہیں۔ لیکن عام لوگوں کے بارے میں حکم لگانا، کم سے کم جو ہے میں تو اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ جی، تو علماء کرام کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ایسے جو شرک کی دعوت دیتے ہیں، ظاہر بات ہے اگر وہ سمجھ رہے ہیں تو کافر ہیں، حجت ان کے اوپر قائم ہو گئے، ان کو سمجھا دیا گیا۔ اس لیے کہ دیکھیے بہت سے لوگ ہمارے ہاں جن کو علماء کہتے ہیں، مدرسے کے اور تقریر کرنے والے، ان کو خود پتہ نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں قرآن کا ترجمہ وہ کرتے ہیں، حدیثوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ بھائی ان کو جو بتایا گیا ہے تعویل کر کے، تعویل ان کو ہے، وہ یہ کہا گیا، صاف کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ان میں جو قرآن میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ کیا ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ بت ہیں، نہ کہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ظاہر بات، حالانکہ یہ سوچ بالکل غلط ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ تو اگر وہ فعلاً عالم ہے تو یقیناً وہ کافر ہے، اگر وہ عالم ہے تو کافر ہے۔ جی جی، نہیں اگر کسی کی باتیں نقل کرتا ہے، سن کے اس کو یقین کرتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ ظاہر بات ہے، ہم کم سے کم مجھے تو ان کے بارے میں توقف ہے۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔
تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔